جہاں باصلاحیت امام ہے وہاں ہوتے ہیں. اب جہاں قوم نے پھر آپ سارا پوسٹ مارٹم مجھ سے ہی کروائیں گے اور قوم میرا انٹرویو آپ کے آمنا سامنا پہ دیکھے گی اور پھر بڑی گالیوں کے شکل میں مجھے بھی دعائیں دے گی. امام رہیں کہاں مسجدوں میں؟ مسجدوں میں امام ہیں کہاں؟ ملازم ہیں. تو مسلمانوں کو تو ایسے اداروں کا پورے ملک میں جال بچھانا چاہیے تھا جو سستی اور فری تعلیم کے ساتھ میں کام کرتے. اب محترم یہ کڑوا سوال آپ مجھ سے کیا کر رہے ہیں؟ مساجد کی کمیٹی والے مسجدوں کو اپنی اپنی جاگیر سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں جی. وہ فرعون وقت ہو رہے ہیں کہ ہماری تمام مسجدیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہونی چاہیے، اور جیسے وہاں مسجد میں بیٹھ کر نماز بھی ہوتی تھی اور وہیں مسجد سے حکومت بھی چلتی تھی، کہ امت مسلمہ اپنے ہر بچے کو پڑھائے، اپنی ہر بچی کو پڑھائے. غار حرا سے اٹھا ہوا جو اللہ کا پیغام ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، 100% اس پر عمل کرے اپنے تن من دھن کے ساتھ. دیوبند جیسے علاقے میں ہمارے مسلم نوجوان 31st نائٹ منانے کے بعد میں اور شراب میں نظر آئے راستوں میں دارالعلوم دیوبند کے آس پاس. یہاں سے دین کا دوستو آمنا سامنا میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک بار میں آپ کی ملاقات ملک کی مایہ شخصیت سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں، جن کا شمار ملک کے بے شمار تعلیمی اداروں سے جو کہ وابستہ ہے. حضرت گزشتہ 20 برسوں سے آل انڈیا دینی مدارس بورڈ کے سرپرست ہیں، مشیر ہیں، ناظم اعلیٰ ہے، اور وہیں حضرت نے اس مہم کے تحت، تعلیمی بیداری مہم کے تحت ملک کے مختلف صوبوں میں دورے کیے ہیں اور عام لوگوں سے ان کی پریشانیاں اور ان کی تکلیفوں کو جاننے کی کوشش کی ہے، تاکہ کہ ہمارا جو تعلیمی معیار جو ہے بلند ہو سکے. وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت نے اس تعلیمی بیداری مہم کو لے کر گھر گھر پہنچنے کی کوشش کی اور ملک کے مختلف ریاستوں میں دورہ کیا، جن میں اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، دہلی، پنجاب، اتر پردیش اور گجرات کے سینکڑوں دورے کر چکے حضرت. میرے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے کہ آج ہمیں حضرت سے ملاقات کا موقع ملا اور ہم نے یہ ان سے گزارش کی کہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے، تاکہ جو ملک کے تعلیمی نظام میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچے، عوام تک پہنچ سکے. اور حضرت ہماری اس ریکویسٹ پر جو ہے، اس درخواست پر آج ہمارے آفس میں تشریف لے کر آئے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اتر پردیش کے سہارنپور کے ایک علاقے حبیب گڑھ میں لڑکیوں کا مدرسہ بھی حضرت نے قائم کیا ہے، جس کا نام ہے ادارہ جامعۃ الطیبات کے نام سے یہ ادارہ چل رہا ہے، جس کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں اور سرپرست بھی ہیں. آئیے میں آپ کی ملاقات محترم سے کراتا ہوں، جناب حضرت مولانا محمد یعقوب بلند شہری صاحب، جن کی شخصیت جو ہے بہت بڑی شخصیت ہے. محترم آپ کا آمنا سامنا میڈیا میں استقبال ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ. محترم میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ بہت سارے مدارس اور کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ اصلی تعلیم بھی ہونی چاہیے. تو آپ اس سے کتنا متفق ہیں اور کتنی ہونی چاہیے، اس کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، مذہبی تعلیم ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک روح کی حیثیت رکھتی ہے. جب جسم میں جان ہے تو انسان زندہ ہے، روح نکل جائے مردہ ہو جاتا ہے. جی. اسی طرح ہر مسلمان کے لیے، عوام ہو یا خواص، جی. چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے مذہبی تعلیم روح کی حیثیت رکھتی ہے. اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. جہاں تک اصلی تعلیم کی بات ہے تو چونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا میں ایک اچھی صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے عصری علوم بھی اس کا ایک سہارا ہے. جی. تو وہ بھی ہمیں اور ہمارے بچوں کو
حاصل کرنے چاہیے تاکہ ہم ایک اچھے شہری اور ایک اچھے انسان اور اچھی ضرورت اپنی پورا کرنے کے والے انسان بن جائیں. تو اس کے لیے ہمیں عصری تعلیم کی نہ مذہب اسلام ہمیں منع نہیں کرتا ہے بلکہ اور حکم دیتا ہے. اب وہ ایک دو چیزیں ہیں اس میں. ایک ملک کا قانون ہے کہ ہر بچے بچی کم از کم ہائی اسکول تک پڑھنا چاہیے، وہ ہمیں ہر بچے کو پڑھانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے ذوق اور رغبت کے اوپر ہے. کون بچہ تعلیم کے میدان میں آگے جانا چاہتا ہے، کون بچہ ہنر کے میدان میں آگے جانا چاہتا ہے، کون بچہ دستکاری کے میدان میں آگے آنا چاہتا ہے. تو جس بچے کا ذہن اور ذہنیت جس کام کے کرنے کی ہو اس طرف اس کے والدین اور ذمہ داروں کو اس کی رہنمائی کر کے اسے آگے بڑھانا چاہیے. جی حضرت، ایک سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے سینکڑوں مدارس کے آپ جو ہے ذمہ دار بھی ہیں، آپ نے دورے بھی کیے ملک کے مختلف صوبوں میں، خاص طور سے یو پی میں جس طرح سے یہ موجودہ سرکار ہے، یوگی سرکار ہے، انہوں نے ایک اعلان کیا کہ مدارس کا سروے کرایا جائے گا. اس سروے کے کیا نقصانات ہیں یا سروے کتنا بہتر ہے یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کس وجہ سے ہے، اس پر آپ کی کیا نظر ہے؟ دیکھیے، سروے کا کوئی نقصان نہیں ہے. سروے کا حکومت نے اعلان کیا، جی، اہل مدارس نے استقبال کیا، جی، حکومت نے وہ ذمہ داری مدرسوں پہ چھوڑ دی جی، کہ جو ان کے 12 سوال کا فارم ہے اسے بھروائیے اور ایس ڈی ایم کے جمع کر دیجیے. جی، حکومت یہ جاننا چاہتی ہے کہ کس شہر میں کتنے مدارس ہیں، کس نوعیت کے ہیں، کیا ان کی کیفیت ہے، مدارس کی زمینیں مدرسوں کے نام ہیں یا لوگوں کے شخصی نام ہیں، ان کا رجسٹریشن ہے یا نہیں ہے، ان کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں. یہ حکومت جاننا چاہتی ہے. تو اس میں کوئی دقت اور پریشانی کی بات نہیں ہے. ان کا حق بھی ہے، ہر حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا شہری کس طرح زندگی جی رہا ہے، اس کے علم میں ہونا چاہیے. یہ بات حکومت کی جو ہے صرف مدارس پر ہی کیوں عائد ہوتی ہے؟ ان کے سامنے تو اور بھی ہے نا. انہوں نے کہیں جو دوسرے ہمارے جو غیر مسلم برادران وطن ہیں ان کے بھی اسکول چلتے ہیں، ان کے شیشو وہار چلتے ہیں، ان کا تو سروے نہیں کرایا انہوں نے. ممکن ہے ان کی لسٹ فہرست ان کے بعد پہلے سے موجود ہو، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ہماری جو بی جے پی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکاریں ہیں، ان کو ایک غلط فہمی ہے. ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، جو سراسر بے بنیاد ہے اور ان کی صرف غلط فہمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو شاید بھی اس لیے مدرسوں کی جانچ کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ ہم دیکھیں مدرسوں میں آخر ہو کیا رہا ہے. تو انہیں تاریخ مدارس پڑھنی چاہیے، ہم سے سننی چاہیے، ہمارے مدرسوں میں آنا چاہیے، آ کے بیٹھنا چاہیے، وہاں رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مدرسوں کا شاندار ماضی کیا ہے اور حال کیا ہے، اور مدرسے کا مستقبل ایک اچھا ہندوستانی مسلمانوں کو ایک اچھا شہری بنانے کا ہے. وہ سب دیکھنا چاہیے. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے سروے سے نہ کوئی اعتراض ہے نہ کوئی پریشانی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی کہا اپنی بات میں کہ کہیں نہ کہیں حکومت کو یا سرکاری اداروں کو اس بات کا شک ہے کہ یہاں پر آتنکواد کی ٹریننگ دی جاتی ہے. تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے قریب ATS کا اپنا ہیڈ کوارٹر بھی وہاں پر ٹریننگ کیمپ بھی شروع کر دیا. تو اس کے پیچھے کیا ان کا منشا نظر آتا ہے؟ اب ان کا منشا تو وہ بتائیں گے، ہو سکتا ہے ان کا سیاسی ایجنڈا ہو. جن مقاصد کے لیے وہ ہندو اکثریت سے ووٹ لے کر سرکاروں میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے اسے پورا کرنا ہو، اپنے ووٹروں کو مطمئن کرنا ہو. جو ایک ذہن ملک میں بن رہا ہے، سیاسی پس منظر میں بنایا جا رہا ہے، ہر سیاسی پارٹی اپنے ووٹروں کو اپنے قریب نہ لینے کے لیے اپنے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اسے پورا کرنا ہو. اس سے نہ دارالعلوم میں کوئی پریشانی ہے، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے، نہ کسی مدرسے کوئی پریشانی ہے. لیکن اس بات کا خدشہ تو ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے، ہندوؤں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ بے گناہ ہمارے جو طلبہ طالبات ہیں ان کو اٹھا کے ڈال دے بھائی آتنکواد کے معاملے میں ملوث تھا یا اس پہ ہمیشہ کہ اس کی جانچ ہوگی، بدنام کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہ ہوا بھی ہے. یہ تو سب سامنے ہے. اب تک جتنے بھی علماء طلبہ جو ہے وہ دہشت گردی کے نام پر گرفتار ہوئے ہیں، 5 سال لگ جائیں، 10 سال لگ جائیں بیچاروں کو جیلوں میں، لیکن بالآخر وہ سب بری ہو رہے ہیں عدالتوں سے. یہ سب سراسر نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے سے اس میں سچائی کتنی ہے. اگر وہ واقعتاً ملزم اور مجرم ہوتے تو عدالتوں سے بری نہیں ہوتے.
بے گناہ عدالت سے بری ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب عدالت سے بری ہونے کے بعد میں ان کی جو زندگیاں ضائع ہوئی ہے، جو وقت برباد ہوا ہے، تو اس کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے. تو ہماری قومی قیادت، ہماری مذہبی قیادت نے اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی آج تک؟ ہاں، تو جو ہماری مذہبی اور قومی قیادت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، اور وہ آواز اٹھا بھی رہی ہے، پیروی کر بھی رہی ہے. جمیعت علماء ہند اس طرح کے بے گناہ لوگوں کے مقدمات لڑ بھی رہی ہے، آواز اٹھا بھی رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں. نہیں، وفات کی صورت میں ایک بڑا سبھی کو اکٹھا ہو کر پردھان منتری سے اور امت شاہ جی سے یا ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے یہ. میں آپ کی اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں، ہمیں وہاں جانا چاہیے، جی ہمیں وہاں جانا چاہیے، اپنی بات رکھنی چاہیے، اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کی شکایت کرنی چاہیے. ہماری جو بڑی قیادت ہے، جن کے پاس وسائل اور اختیارات پہنچ ہے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے. کہ یہ سلسلہ بند ہو. بالکل کرنی چاہیے. میں حضرت اگلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح سے اوقاف کی زمینیں جو ہیں، ہماری بے شمار اوقاف کی زمینیں ہیں، مدارس ہیں، مسجدیں ہیں. یو پی میں ایک بہت بڑا اوقاف کی جائیدادیں جو ہے حکومت کے قبضوں میں ہیں، مافیا کے قبضوں میں ہیں. اس کو کس طرح سے چھڑایا جا سکتا ہے؟ اس پہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں تو ایک مذہبی آدمی ہوں، تعلیم میرا فیلڈ ہے. میں تعلیم پر اپنے وسائل پر روزانہ الحمدللہ کام میں مصروف رہتا ہوں. جہاں تک اوقاف اور اوقاف کے تحفظ اور اس کی تعمیر و ترقی کی بات ہے، تو اس کے ذمہ دار سارے مسلمان ہیں. اکثر جائیدادیں مسلمانوں کے پاس خود اوقاف کی ہیں. مسلمان اس کا اوقاف کے جن مقاصد کے لیے وقف کی گئی ہیں اس میں استعمال نہیں کر رہے ہیں. جو جائیداد جہاں جس کے قبضے میں ہے وہ اس کو اپنے استعمال میں لا رہا ہے اور اس کا استحصال کر رہا ہے. جب تک مسلمان خود جو جائیدادیں مسلمانوں کے پاس ہیں انہیں خالی کر کے ان کے مقاصد میں ان کا استعمال نہیں کریں گے، تب تک مسلمانوں کو حکومت سے یا دوسرے قبضہ کرنے والوں سے شکایت کرنے کا شاید کوئی حق نہیں. حضرت آپ تقریباً 20 برسوں سے یہ تعلیمی، مذہبی اور عصری تعلیم کو لے کر خدمات انجام دے رہے ہیں. ان 20 سالوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملت کا جو تعلیمی معیار بلند ہوا ہے یا ہم وہیں کے وہیں ہیں جہاں آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے تھے؟ نہیں، ملت میں تعلیمی بیداری آئی ہے اور تعلیمی معیار بلند ہوا ہے، لیکن ضرورت ملت اسلامیہ کو 100% تعلیم یافتہ ہونے کی ہے. جی. اور آج بھی اتنی تمام تر کوششوں کے باوجود دارالعلوم کوشش کر رہا ہے، مدارالعلوم کوشش کر رہا ہے، چھوٹی بڑی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں، تبلیغی جماعت جمیعت علماء ہند کوشش کر رہی ہے، ملی سماجی لوگ کوششیں کر رہے ہیں. ان تمام کے باوجود ملت میں تعلیم بیداری جتنی آنی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے، لیکن ماضی کے مقابلے میں پہلے سے بہتر ہے. اور اس تعلیمی بیداری جو آ رہی ہے یا ہمارے نوجوان بچے پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدارس کے جو طلباء ہیں وہ IAS آفیسر بھی بن رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ فرقہ پرست جماعتوں کو، زعفرانی جماعتوں کو یہ کھٹک رہا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے مولانا آزاد فیلوشپ کو ہماری اقلیتی امور کی وزیر محترمہ اسمرتی ایرانی ختم کر دیا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی ہمارے یہاں 5 نومبر کو آل انڈیا ایجوکیشن موومنٹ ایک تنظیم ہے دلی میں، اس میں جامعہ ملیہ، جامعہ ہمدرد، علی گڑھ یونیورسٹی، JNU اور دلی کے ماہرین تعلیم ریٹائر موجودہ اس کے ذمہ دار ہیں. وہ سہارنپور ہمارے ادارے جامع طیبات میں تشریف لائے تھے. ہم نے ایک سہارنپور کمیشنری کا ٹیچر ٹریننگ کیمپ ایک دن کا رکھا تھا. انہوں نے ایک صاحب کے خطبے کا پورا تقریر کا موضوع یہ تھا کہ سرکار کی، سینٹرل گورنمنٹ کی تعلیمی اسکیموں سے فائدہ اٹھانا. تو میں نے ان سے یہی بتایا تھا کہ یہ اسکیمیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ عام طور پر رائج نہیں ہے، یہ عمل میں نہیں ہے. فائلوں میں ہو سکتی ہیں، پروگرام میں ہو سکتی ہیں، اور عمل میں یہ نہیں ہے. لہذا آپ حضرات دلی میں رہتے ہیں، ذمہ داران قوم و ملت ہیں، آپ حضرات جو ہے وہ وزیر تعلیم سے ملیے. مودی جی ہمارے وزیر اعظم جو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ فائلیں پیش کی جا رہی ہوں جس میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس بھی ہو رہا ہو، اور زمین پر وہ چیز موجود نہیں ہے. مودی جی ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم طلبا کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں قرآن شریف اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ کمپیوٹر دیکھنا چاہتے ہیں. ممکن ہے کہ فائلیں بنا کر ان کو دی جا رہی ہوں کہ صاحب اتنے لاکھ مسلمان بچے ان دونوں تعلیم میں پڑھ رہے ہیں،
زمین پر اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، سچائی میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ حضرات زمینی سچائی کو ڈیلیگیشن بنا کر ان سے ملاقاتیں کریے، ان کو جا کے اپنی صورتحال بتائیے، آپ یہ چاہتے ہیں اور ہو یہ رہا ہے. جی ہو سکتا ہے ان تک اس کی اطلاع بھی نہ ہو. ایک آدمی اتنا بڑا ملک دیکھ رہا ہے تو وہ تو ہر چیز کو براہ راست تو خود دیکھے گا نہیں. جی جو بیچ میں ذرائع ہیں انہی ذرائع پر اس کو بھروسہ کرنا ہے، انہی ذرائع سے خبر لینی ہے. تو ہمیں براہ راست بھی اپنے روابط وہاں تک پہنچا رکھنے چاہیے، اور اپنے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ مذہبی مسئلہ ہو، قومی مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، سارے مسائل ان سے شیئر کرنے چاہیے. جی. اب یہ بات جو کہ مولانا آزاد فیلوشپ جو اسمرتی ایرانی نے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا، کہیں نہ کہیں حکومت کو یہ لگ رہا تھا کہ اس سے مسلم طلبہ جو ہے بہت معاشی سطح پہ مضبوط ہو رہے ہیں، انہیں ان کو کمزور کیا جائے اور یہ آگے بڑھ نہیں پائے. ہمیں ایسا لگتا ہے. ایک سوال اور جو میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت، کہ جب ہم مذہبی تعلیم کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو صرف مذہبی تعلیم کو چھوڑ کر اصلی تعلیم حاصل تو کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، لیکن یہ اپنے پیشے کے ساتھ میں انصاف نہیں کر پا رہے، یہ جائز اور ناجائز میں تمیز نہیں کر پا رہے؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اصلی جہاں تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے اداروں میں، وہاں پر مذہبی تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے؟ بالکل، جہاں جہاں مسلمان طلبہ ہیں ان کے لیے مذہبی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے. مذہبی تعلیم بھی ایک اچھے ڈاکٹر کو ایک خدمت گزار ڈاکٹر بنا سکتی ہے. مذہبی تعلیم بھی ایک اچھے ماسٹر کو خدمت گزار ماسٹر بنا سکتی ہے. مذہبی تعلیم بھی ایک اچھے انجینئر کو خدمت گزار اور رشوت، بے ایمانی سے، رشوت سے، دھوکے سے، فراڈ سے پاک ایک انجینئر بنا سکتی ہے. تو ان کے لیے مذہبی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، اور جو بچے بچیاں خالص مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بقدر ضرورت کم از کم آج کے زمانے میں جو تعلیم کی پہلی سیڑھی کم سے کم انٹر کی تعلیم ہے، ان کے لیے وہ بھی ہونا چاہیے. جی حضرت، ایک مسئلہ بہت ہی زور و شور سے اٹھ رہا ہے، وہ ہے ہماری جو بچیاں جو مرتد کا شکار ہو رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے. فتنہ جو ہے لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے آنکڑے بھی بہت بڑھ رہے ہیں پورے ہندوستان بھر میں، کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں شادی کر رہی ہے. یہ کیا واقعی سچائی ہے یا اس طرح کا معاملہ مچایا جا رہا ہے یا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ ارشد مدنی صاحب نے ابھی کچھ دنوں پہلے، 2 دن پہلے یہ بیان دیا کہ فتنہ ارتداد سے بچوں کو بچانے کے لیے ہمیں مدارس قائم کرنے ہوں گے. تو سینکڑوں مدارس تو پہلے سے ہے. نہیں، مولانا ارشد مدنی صاحب نے بیان دیا ہے کہ میں کو ایجوکیشن مخلوق تعلیم کے خلاف ہوں. جی، لہذا ہمیں اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اپنے اسکول قائم کرنا، اصلی تعلیم کے اسکول قائم کرنے ہوں گے بچیوں کی تعلیم کے لیے الگ سے. یہ بات انہوں نے رکھی ہے، یہ کہی ہے انہوں نے. تو جو موجودہ اصلی تعلیم جہاں ہمارے بچوں کو دی جا رہی ہے، بہت سے ایسے ادارے ہیں ہمارے یہاں، جیسے بامبے میں، مہاراشٹر میں انجم اسلام ہے، خیر اسلام ہے، اور بہت سے ادارے ہیں جہاں پر مسلم بچیاں باقاعدہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. اسی طرح ہندوستان بھر میں بھی ہوں گے. تو آپ ان ٹیچرز کو، ان ٹرسٹیان کو کیا پیغام دیں گے کہ ان بچوں کو اسلامی تعلیمات دی جائے کہ اس طرح کے ارتداد اور اس طرح کے گناہ سے بچیں؟ دیکھیے، کیا نظام ہونا چاہیے؟ پہلے نمبر پر تو جب ہمارا ملک کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اور گنجائش دیتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے تعلیم کے ادارے مستقل الگ سے چلا سکیں، قائم کر سکیں، تو ہمیں تو پہلے الگ سے ادارے بنا کر ان بچیوں کے مخلوط تعلیم سے نظام سے الگ کرنا چاہیے. ہمارا ملک ایک مذہبی ملک ہے، چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں. ہمارے ملک میں پردہ، چاہے وہ ہندو مسلمان ہو، دونوں کے اندر ہے. ہمارے ملک میں نامحرم مرد سے، غیر مرد سے عورتوں کا اجتناب مسلمانوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے. ہم نے بچپن میں اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، ہماری ہندو مائیں، بہنیں، پھوپھیاں پورا، چاہے وہ ساڑی پہننی ہے، بلوز پہننی ہے، لیکن پورا کپڑا اور پورا گھونگھٹ کے ساتھ. ہمارے ملک کی ایک تہذیب ہے، وہ تہذیب بھی ہے اور آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے. ہم بسوں میں سفر کرتے ہیں، آدھی بس جو ہے وہ ریزرو ہے عورتوں کے لیے، آدھی بس بیٹھنے کے لیے ریزرو ہے مردوں کے لیے. الگ الگ دونوں کو الگ رہنے کی، سفر کرنے کی اجازت ملک کا قانون دے رہا ہے. ٹکٹ لینے جائیے، ایک ونڈو جو ہے وہ مردوں کی ہے، ایک ونڈو عورتوں کی ہے. ریل میں جائیے، 1-2 ڈبے خاص جو ہے وہ
عورتوں کے لیے کیے گئے. بالکل. تو اسی طرح تعلیمی ادارے بھی الگ الگ بنانے چاہیے کہ غیر محرم غیر مرد کے ساتھ جوان بچیاں غیر لڑکوں کے ساتھ میں رہیں گی، پڑھیں گی، اٹھیں گی، بیٹھیں گی تو بہرحال خطرات ان کے کیا نام ہے گرنے اور پھسلنے کے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سماج کی ہوں. جی. اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، سبھی کی بچیوں سے، جی. سبھی سماج کی بچیوں سے ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان کی بچی ہندو لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے تو ٹھیک ہے. ایسا بھی ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا بھی ہے کہ ہندو کی لڑکی مسلمان بچے کے ساتھ آ رہی ہے، اسے بھی گوارا نہیں کیا جا رہا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جی. تو اس لیے مولانا نے یہ بات کہی ہے اور یہ ہمارے ملک کی مذہبی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے الگ دونوں کی تعلیم کا نظم ہونا چاہیے. نہیں، یہ تو بات ہو گئی کہ مخلوط تعلیم نہ ہو، لڑکیاں الگ اور لڑکے الگ، اس طرح کا تعلیمی نظام ہونا چاہیے. ہم دوسرے اداروں پہ تو یہ نہیں تھوپ سکتے، نہ وہ اس کے لیے راضی ہوئیں گے. نہیں، ہم خود تو کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان تعلیمی اداروں میں ان لڑکیوں کو اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور آپ جس طرح سے گناہ کر رہی ہیں اس کے لیے کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، کیا نظام ہونا چاہیے اسلامی معاشرے کے لیے؟ میں نے شروع میں ہی عرض کیا جی ہمارے خود ہم اپنے ادارے بنائیں اور ان اداروں میں مکمل مذہبی تعلیم کا نظم رکھیں جی تاکہ ہم اپنے بچے بچیوں کو یہ بتا سکیں کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. جی بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے دنیا ایک دارالامتحان ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی بہتر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے تمام احکامات پر عمل کر گئی یہی بہتر بنے گی. جی. تو اس کے لیے ان کی تعلیم کا نظم کرنا ہماری ذمہ داری، ہم پر فرض ہے. چلیے، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، غیر مسلم میں جا رہی ہے، گناہ عظیم کر رہی ہیں، ان کو روکنے کے لیے اور کیا لاہ عمل ہونی چاہیے، کیا مطلب نظام ہونا چاہیے اس کو روکنے کا؟ دیکھیے اس کے وجوہات کیا؟ اصل میں ایک چیز خاص طور سے یہ کہ اس کے وجوہات کیا ہے؟ غربت ہے یا اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں؟ یہ لڑکے جو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں بہت تعلیم حاصل کر رہی ہے، لڑکے جو ہے وہ آگے اعلیٰ تعلیم کی طرف نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ حضور محترم سارا بدن ہے داغ داغ مرہم کہاں کہاں رکھیں. جی. غربت بھی ہے، جہالت بھی ہے، جی. سماجی اختلاط بھی ہے. جی. جی ہمارے پاس جن شہروں کا بھی آپ کسی بھی شہر کا جائزہ لے لیں، ہم نے اپنی آبادی اپنی ضرورت کے حساب سے نہ تعلیمی ادارے بنائے ہیں، نہ صحت کے ادارے بنائے ہیں، نہ معاش کے ادارے بنائے ہیں، نہ بے روزگار بچوں بچیوں کو کام دینے کا کوئی نظام ہم نے سوچا ہے. کوئی سسٹم ہمارے پاس جو ایک خیر امت کے کہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے پاس کہیں بھی نہیں ہے، کسی چھوٹے شہر میں نہ کسی بڑے شہر میں ہے. اب جب ہم جس ملک کی آبادی میں رہتے ہیں اس میں 80% برادران وطن ہیں، 20% ہم ہیں، پیدائش سے لے کے موت تک ہمارا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہو رہا ہے. بالکل جی. اسکول میں ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں تو وہاں اکثریت ان کی ہے. پڑھ لکھ کر ہمارے بچے بچیاں کاروبار کی لائن میں، اس کی نوکری کی لائن میں جا رہے ہیں، وہاں اکثریت ان کی ہے. جی. وہاں اعلیٰ افسران چھوٹے سے لے کے چپراسی سے لے کے اعلیٰ افسر تک انہی کا سارا نظام ہے. جی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑی آزمائش اور بڑا امتحان ہے ایک بچے اور بچی کے لیے کہ وہ ایسے منفی اور مخالف ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچا سکے. تو کہیں نہ کہیں الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہیں نہ کہیں بچے بچی بولڈ ہو جاتے ہیں اور یہ شکایتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. جیسے کہ حجاب کی بات ہے، ابھی باتوں میں حجاب کا معاملہ آیا. حجاب کو لے کے کچھ آزاد خیال عورتیں جو ہمارے یہاں بھی مسلم معاشرے میں بھی جو حجاب کو یہ بتاتی ہے کہ پابندی ہے، ان پہ سختی کی جاتی ہے، اور اس کا واویلا مچا رہے ہیں زعفرانی پریوار کے لوگ کہ مسلمان جو اپنی بچیوں کو باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. حجاب پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حجاب تو مسلم عورت کے لیے ایک اسلامی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کیا ہوا ایک حکم. جی. تو جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اس عورت کو پردہ اختیار کرنا چاہیے. جی. اور مسلمان اور کوئی اسلام میں لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر تو ہے نہیں. جی. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے. جی. اور جو آزاد ہے، جو عمل نہیں کرتا، وہ اپنے اعمال کا جواب خود دے گا. لیکن ہمارے علماء کرام جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام جو حجاب جو ہے وہ اسلام کا ایک حصہ ہے، باقاعدہ ہمیں فرض قرار دیا گیا ہے.
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک معاملہ جب عدالت میں پہنچتا ہے سپریم کورٹ میں، تو ہماری جو تنظیمیں ہیں یا جو نمائندے ہیں جو گئے تھے یا وکلا جو ہے اس کی صحیح پیروی نہیں کر پائے، اور وہاں سے عدالت نے حجاب کے خلاف فیصلہ کیا۔ دیکھیے، جس ہم ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جو قوانین ہیں اس پر عمل کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ یہاں پر ہمارے ملک کا قانون اور ہماری شریعت قانون اگر ٹکراتا ہے تو ہم اپنی شریعت قانون پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ملک کے قانون کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے جی۔ ملک کا قانون ہمیں ہماری عورتوں کو یا ہم سب کو گھر میں رہ کر، اپنے سماج میں رہ کر، اپنے معاشرے میں رہ کر، اپنی زندگی میں رہ کر جب پردہ کرنے کی آزادی دیتا ہے تو ہم پردہ کریں گے، پردہ کر رہے ہیں۔ لیکن کئی عدالت کی طرف سے یہ حکم آ جائے، کوئی سر پھرا فرقہ پرست عدالت میں چلے جائے کہ برقع بین کیا جائے، اور عدالت نے یہ حکم صادر کر دیا کہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو برقع بین حجاب نہیں پہن سکتے آپ، تو کیا ہم اس کو مان لیں گے؟ اس کو دیکھیے، جب حکم آئے گا ہم اس کی لڑائی لڑیں گے، عدالت میں اپنی بات رکھیں گے، اور جب حکم آئے گا یا جو حکم آ رہے ہیں جیسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا اس میں بھی ہوگا۔ پچھلی بار جو فیصلہ آیا وہ تو سیدھا جج صاحب نے یہ کہا نا کہ یہ تو کوئی اسلامی شعار نہیں ہے، اسلام میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں حجاب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جہاں پر مثلا کسی اسکول کا ڈریس کوڈ میں حجاب نہیں ہے تو آپ وہاں نہیں پہن سکتے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس بدل یہ ہے کہ ہم اپنے ادارے قائم کریں، جی، اپنے ادارے قائم کریں، اپنا ڈریس کوڈ بنائیں۔ اس کے لیے سب سے بہتر یہ کہ ہمیں اپنے ادارے قائم کریں، آخر میں سب سے مضبوط طریقہ یہی ہے۔ جی، ہمیں اپنے ادارے قائم کریں، اپنا ماحول دیں، اپنی معاشرت دیں۔ بلکہ ہمیں تو ملک میں مسلمانوں کو اتنے ادارے بنا دینے چاہیے تھے کہ جس میں ہمارے بچے بچیوں کے ساتھ برادران وطن کے بھی غریب بچے بچیاں تعلیم حاصل کرتے۔ جی، آج تعلیم سرکاری اداروں میں ہر بچے بچی کو تعلیم نہیں ملتی۔ سرکاری اداروں کی تعلیمی جو حالت ہے، بتائیے کس شہر کا داروغہ، ایس ڈی ایم، ڈی ایم، ایس ایس پی، ڈاکٹر، سرکاری ڈاکٹر، کن کے بچے سرکاری اسکولوں میں اداروں میں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ وہاں تعلیمی حالت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ان کے ادارے بھی، ان کے بچے بھی پرائیویٹ اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ ان پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانے کی ہر ہندوستانی میں طاقت نہیں ہے، ہر ہندوستانی اس کی فیس برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں کو تو ایسے اداروں کا پورے ملک میں جال بچھانا چاہیے تھا جو سستی اور فری تعلیم کے ساتھ میں کام کرتے، تاکہ مسلمانوں کے بچے بچیوں کے ساتھ ساتھ غریب برادران وطن جو 80% ہے ملک میں، ان کے بچے بچیاں بھی وہاں تعلیم حاصل کرتے، اور وہ ہماری معاشرت اور ہمارے ماحول اور ہماری شرافت اور ہماری عفت اور پاکیزگی سے متاثر ہوتے، اور وہی اسلام کے داعی اور پیغمبر بنتے۔ جی بالکل۔ ایک سوال اور، اس پہ کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں بمبئی شہر میں بھی اور ملک کے الگ الگ علاقوں میں بھی، کہ ہماری مساجد میں صرف 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے، اس کے بعد میں وہاں مساجد میں کسی طرح کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے۔ کیا مساجد کو اور بھی کاموں کے لیے لایا جا سکتا ہے، جیسے کمپیوٹر کلاس ہے، سلائی کلاس ہے لڑکیوں کی، یا اور اس طرح کے ہونے چاہیے اس طرح کے؟ اب محترم، یہ کڑوا سوال آپ مجھ سے کیا کر رہے ہیں؟ مساجد کی کمیٹی والے مسجدوں کو اپنی اپنی جاگیر سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، وہ فرعون وقت ہو رہے ہیں۔ جی، وہ تو مسجدوں میں کمپیوٹر ہے، اسکول ہے اور دیگر چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ تو مسجدوں کو، اکثر مسجدوں کے مصرف پہ بھی استعمال نہیں ہونے دے رہے۔ وہ علماء کو مسجدوں میں بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ تعلیمی پیغام پہنچانے کی اجازت نہیں دیتے، وہ خالص مذہبی اسلامی تعلیمات مسجدوں میں لاگو کرنے کی اپنے سسٹم کے علاوہ اجازت نہیں دیتے، کہ جائے کہ وہ اتنا دائرہ وسیع کریں گے۔ لیکن ہاں، بات ایک یہ ضرورت ہے کہ ہماری تمام مسجدیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہونی چاہیے، اور جیسے وہاں مسجد میں بیٹھ کر نماز بھی ہوتی تھی، اور وہیں مسجد سے حکومت بھی چلتی تھی، وہیں مسجد سے خدمت خلق کا بھی کام ہوتا تھا، وہیں مسجد سے معاشرت کی تعمیر کا بھی کام ہوتا تھا، یعنی تمام انسانی ضرورتوں کا کام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تھے، وہ ہماری تمام مسجدوں سے ہونا چاہیے۔ جی، اور یہ جو جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، اس میں ایک یعنی اسلامی جو خطبات ہیں اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، یہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں، نشے کی سب سے بڑی بیماری ہے، جو برائی ہے یہ ہے،
اور اس طرح کی جو خامیاں ہیں اور برائیاں ہیں، کیا اس پہ خطبات نہیں ہونے چاہیے؟ اس پہ ایک باقاعدہ ہر ریاست میں خطبہ تیار ہونا چاہیے کہ اس جمعہ کے دن آپ کو یہ خطبہ دینا ہے، ساری مسجد سے ایک ساتھ آواز اٹھے. ایسا نہیں ہو سکتا؟ نہیں تو جن مسجدوں میں باصلاحیت امام ہیں وہ تمام موضوعات پر جمعے کی نماز سے پہلے بیانات کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ پر بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا نام ہے تعلیم پر بھی کرتے ہیں، اور وہ معاشرت پر بھی کرتے ہیں، اور وہ اچھے اخلاق پر بھی کرتے ہیں، وہ بھائی چارے پر بھی کرتے ہیں. جتنے بھی موضوعات وقت کی ضرورت ہے سب پر کام ہوتا ہے. ابھی جمعیت علماء ہند پورے ملک میں نشے کے خلاف پورے ملک میں اصلاح معاشرہ پروگرام چلا رہی ہے. جہاں باصلاحیت امام ہے وہاں ہوتے ہیں. اب جہاں قوم نے پھر آپ سارا پوسٹ مارٹم مجھ سے ہی کروائیں گے، اور قوم میرا انٹرویو آپ کے آمنا سامنا پہ دیکھے گی، اور پھر بڑی گالیوں کے شکل میں مجھے بھی دعائیں دے گی. امام رہیں کہاں مسجدوں میں؟ مسجدوں میں امام ہیں کہاں؟ ملازم ہیں. یہ ٹرسٹیان کا کام ہے نا، ان کو حکم دو. ٹرسٹیوں کو بھی کام ہے اور قوم کا بھی کام ہے، نمازیوں کا بھی کام ہے کہ مسجد کا امام جتنی باصلاحیت ہونا چاہیے وہ ہے کہاں؟ مسجدوں میں تو ہم نے وہ ملازم رکھے ہوئے ہیں کہ بس 5 وقتی ہماری نماز پڑھا دیں، رسمی جمعہ پڑھا دیں. اگر امام 1 منٹ 2 منٹ دعا میں زیادہ لگا دے اس کی تو ملازمت ختم ہو جاتی ہے. امام ہے کہاں؟ امام کا مطلب ہے قائد، امام کا مطلب ہے نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام کا مطلب ہے رہنما. ہے کہاں؟ یہ افسوسناک پہلو. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم نے وہ افراد جو ہماری قیادت کر سکے، ہماری قوم کی رہنمائی کر سکے، ہم نے وہ افراد پیدا کر کیے. کیا 10,000 روپے مہینہ 24 گھنٹے کی مصروفیت میں کیا ایک قائد اور امام میسر ہو جائے گا؟ مجھے تو حضرت مجھے بولتے بھی شرم آ رہی ہے. ابھی پچھلا جو اس سال سے پہلے جو 31 نائٹ منایا جاتا ہے دیوبند جیسے علاقے میں، ہمارے مسلم نوجوان 31 نائٹ منانے کے بعد میں وہ شراب میں نظر آئے راستوں پہ دارالعلوم دیوبند کے آس پاس. یہاں سے دین کا ایک بہت بڑا پیغام پہنچتا ہے پوری دنیا کو. یہ حالات ہے آج. افسوسناک بات ہے یہ. بہت افسوس ہوتا سن کر. دیکھیے شیطان تو ہر جگہ موجود ہے، اس کی شیطانیت بھی ہر جگہ کام کرتی ہے. ہماری جو اپنی ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو اور قوم کو کس طرح شیطان لعین کے مکر و فریب سے بچانا ہے. ہمیں ذمہ داری جو کام بچائے گا کون؟ ہماری علماء بچائیں گے، قیادت بچائے گی، ذمہ دار قوم بچائیں گے. تو علماء تو یہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے نا، نہیں نبھا پا رہے. علماء جب صرف اسٹیج سے تقریریں ہو رہی ہیں یا پمفلٹ بانٹے جا رہے ہیں. یہ محلے محلے پہنچنا چاہیے تحریک. علماء جب نبھائیں گے جب قوم علماء سے کام لے گی، جب قوم علماء سے نبھانا چاہے گی. میں نے بتایا نا کہ قوم کی اکثریت مسجدوں کے ممبر تک تو دیتی نہیں علماء کو خطاب کرنے کے لیے. میں خود ہی ہوں، ملک میں جاتا ہوں، میں جا کر کہتا ہوں کہ بھائی میں تعلیم، میرا مشن ہے، میں تعلیم میں کام کر رہا ہوں، مجھے آپ کے یہاں عشاء کی نماز کے بعد 10 منٹ بات کرنی ہے. اجازت نہیں ملتی ہے. مجھے جمعے میں بیان کرنا ہے آپ کے یہاں اس موضوع پر، اجازت نہیں ملتی ہے بیان کرنے کی. علماء عوام علماء سے کام بھی تو نہیں لینا چاہتی، علماء عوام کو موقع بھی تو نہیں دے رہی. بہت افسوسناک پہلو. جی بڑا المیہ ہے. چلیے حضرت بات نکلے گی. بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود تمام درد مندان قوم و ملت جنہیں اللہ نے درد دیا ہے، احساس دیا ہے، انہیں اپنے تئیں، یعنی جنگل میں آگ لگ رہی ہے، صرف اس سے کام نہیں چلے گا. آگ لگ رہی ہے، ہر ذی شعور شہری کو اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنے وسائل پر کوشش کرنی پڑے گی. ہم سب کو ہر زندگی کے تمام شعبوں پر کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ سے مدد لیتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری جب ہم پوری کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کے نفع کو بھی اللہ تعالیٰ عام کر دے گا اور کام کر دے گا انشاءاللہ. ناظرین بات نکلے گی تو بہت دور تک چلی جائے گی اور بہت ساری باتیں ہیں. ایک انٹرویو میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری باتوں پر عمل کیا جا سکے. آخری میں بس آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا ملت کے نام، قوم کے نام کوئی پیغام. دیکھیے ملت کے نام یہی پیغام ہے کہ امت مسلمہ اپنے ہر بچے کو پڑھائے، اپنی ہر بچی کو پڑھائے،
غار ہرا سے اٹھا ہوا جو اللہ کا پیغام ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، 100% اس پر عمل کرے، اپنے تن من دھن کے ساتھ تعمیر ملک و ملت کے لیے امت کام کرے، اپنے ہر بچے کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا شہری بنانے کی کوشش کرے، چاہے ایک وقت کھانے کو ملے اور ایک وقت فاقہ بھی کرنا پڑے تو فاقہ کریں، لیکن ہر بچے کو پڑھائیں، ہر بچی کو پڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں برادران ملت سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ حضرت جس طرح سے بامبے تشریف لائے ہیں، دورے پر ہیں، میں ان سے یہ بات نہیں کہلوانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آل انڈیا دینی مدارس بورڈ یہاں پر بہت سارے مدارس کا ایک مکمل مجموعہ ہے، بہت سارے مدارس جڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے اخراجات بھی ہوتے ہیں اس پورے تعلیمی نظام کو چلانے کے لیے، اور حضرت کی بہت زبردست خدمات ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے طور پہ جو بھی مدد کرنا چاہیں حضرت کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اس ویڈیو کے درمیان بھی اور بیچ میں بھی حضرت کا فون نمبر اور ان کا ای میل آئی ڈی وغیرہ اس میں آپ کو اسکرین میں مل جائے گا اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس کو ہم وہاں ڈالیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل تعاون کریں اس مذہبی کام میں اور اپنے سماجی کام میں، اور جس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ حضرت بہت بہت شکریہ، ہم نے بات کریں گے۔ کیمرہ پرسن شاہین پٹیل کے ساتھ آپ کا دوست راشد عظیم، اللہ حافظ۔